الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین صدق النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اسلام، نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت محفل آپ لوگوں نے بڑی محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ محفل کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں بالکل اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سن سنا کے مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ سارے تھوڑا تھوڑا سمٹ کے آپ کے آگے جو خالی جگہ اس کو پر کر دو تو آپ کو سردی بھی کم لگے گی، محفل کا ماحول بھی بن جائے گا۔ تھوڑے تھوڑے قریب ہو کے نا درمیان میں جو خالی جگہ اس کو پر کر دو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اپنے جسم کو تھوڑی تھوڑی حرکت دے کے نا درمیان میں جو خلا ہے اس کو پر کر دو۔ بیٹا آگے ہو جائیں، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، سردی بھی کم لگے گی اور سستی بھی دور ہو جائے گی۔ یہ ڈبل وال بند کر دے، سنگل رینت وصل بند کر دے۔ ربیع الاول شریف کا موسم گزر گیا ہے لیکن حضور کے تذکار کی خوشبو ختم نہیں ہوئی۔ اتنا تذکرہ کسی کا نہیں ہوا جتنا سرکار مدینہ کا ہو رہا ہے۔ لوگ دنیا پہ آتے ہیں، اپنا وقت گزار کے چلے جاتے ہیں، کچھ مہینے کچھ سال وہ لوگوں کو یاد رہتے ہیں، پھر زمانہ قبروں کے نشان بھی بھول جاتا ہے۔ عارف کھڑی رومی کشمیر بولے، سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے، اوڑک وتھاں پیاں جنہ بنا ایک پل نہیں سنجیندے ہو، شکلاں یاد نہ رہی۔ شکلیں بھی یاد نہیں رہتی۔ اور مشتاق یوسفی نے کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتہ گاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں۔ 4 دن لوگ پھول ڈالتے ہیں پھر قبر کا نشان بھی یاد نہیں رہتا۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ 1400 سال سے اوپر عرصہ گزر گیا ہے، نہ تو عقیدتوں کے پھول مہنگے ہوئے ہیں اور نہ ہی گنبد خضرا کا رنگ پرانا ہوا ہے۔ صدیوں قبل میرے حضور دنیا پہ تشریف لائے تھے لیکن ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کو کل ہی گزر کے گیا ہے۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے حضور کے ذکر سے مہکتا ہے اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے اپنے دکھی دل کو تسکین دیتے ہیں۔ مجھے آپ کی توجہ چاہیے، کتنا میٹھا نام ہے۔ جب کسی کے لبوں پہ حضور کا نام آتا ہے لگتا ہے منہ میں شہد گھل گیا ہے۔ یہ انور مسعود صاحب یہ ہیں تو ملاحیہ شہر، لیکن جب حضور کی مدحت میں قلم اٹھاتے ہیں تو کمال کر دیتے ہیں۔ ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے،
ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ وہ شانوں کے مالک ہے، جب ان کا تذکرہ نور چھڑتا ہے تو ماحول میں خوشبو پھیل جاتی۔ تو یہ عمل خلف سلف کے اندر بڑا محبوب رہا کہ وہ مل بیٹھ کے حضور کی آمد کے تذکرے کرتے آئے۔ محدث ابن جوزی علیہ رحمہ، یہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے ہوئے، وہ لکھتے ہیں جہاں ایک مرتبہ محفل میلاد ہو پورا سال وہاں رحمت برستی رہتی۔ بہت ساری آفتیں مصیبتیں جو اس گھر کا رخ کر چکی ہوتی ہیں محفل میلاد کی برکت سے اپنا راستہ تبدیل کر لیتی۔ تو یہ عمل رحمتوں کو برکتوں کو لوٹنے کا ذریعہ ہے۔ میں نے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی ہے جو بخاری مسلم شریف کے دامن کے اندر موجود ہے، جس کے اندر ایمان کی کسوٹی اور ایمان کا معیار بیان کیا گیا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، بیوی، بچے، حتیٰ کہ ساری کائنات سے بڑھ کر میں محمد کے ساتھ محبت نہ کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سینے میں نہ ہو، اگرچہ باقی نیک اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن سینہ حضور کے ادب سے خالی ہے، سینہ حضور کی محبت سے خالی ہے، تو وہ سینہ کسی مومن کا سینہ نہیں۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں شاہ بطحہ کی عزت پر، خدا شاہد میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو جب تک حضور کی محبت سینے میں نہ ہوگی اتنی دیر تک انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو جب تک انسان کے سینے میں دل دھڑکتا ہے تو دل میں کوئی نہ کوئی بستہ بھی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ سینے میں دل ہو اور دل میں کوئی رہتا نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ محبت انسان کی مجبوری ہے، محبت اس کے خمیر میں گوندی گئی ہے، محبت اس نے کرنی ہی کرنی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ سینے میں دل ہے اور دل میں کوئی بستہ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ اور محبت کی نہیں جاتی، محبت خود بخود ہوتی۔ کچھ وجوہات ہیں، کچھ تقاضے ہیں جس بنا پہ انسان کس سے محبت کرتا ہے۔ انسان کس سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، محبت کا بدلہ محبت ہے۔ یہاں پہ انسان کس سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ اس کے میرے اوپر کوئی احسانات ہیں تو میں احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، اس لیے میں محبت کرتا ہوں۔ یہاں پہ انسان کس سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ وہ بڑا صاحب کمال ہے، اسے کمالات بڑے دیے گئے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہاں پہ اس سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ وہ سونا بڑا ہے، اسے حسن بڑا دیا گیا ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہاں پہ انسان کس سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ مستقبل کے اندر اس کے ساتھ کوئی غرض ہے، اس غرض کو پورا کرنا۔ یہ مین چیزیں ہیں، اور بھی ہیں، لیکن اگر ہم اس نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو اللہ کے نبی حق رکھتے ہیں کہ ہمارے ایک سے بڑھ کے آمنہ کے لال کے ساتھ محبت کریں۔ اگر ہم کس سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، محبت کا بدلہ محبت ہے، تو جتنی حضور ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا۔ اس محبت کا انداز دیکھیے، میرے حضور فرماتے ہیں لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علمھا، اے امتی اگر تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چپ جائے اس کی تکلیف مجھے ہوتی۔ بتاؤ اتنا پیار کس نے دیا؟ سچی بات یہ ہے، نہ ماں باپ نے اتنا پیار دیا ہے، نہ بیوی بچوں نے اتنا پیار دیا ہے جتنا پیار آمنہ کے لال نے دیا۔ حضور پیدا ہوتے ہیں تو اپنا سر سجدے میں رکھتے ہیں، امت کو یاد کرتے ہیں، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، اور پھر ساری زندگی امت یاد رہی۔ رات کے قیام میں امت یاد، حتی تورمت قدماہ، حضور کی پنڈلیاں سوج جاتی ہیں، ساری رات قیام کرتے، امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے۔ وہ غار سجدہ کا واقعہ مشہور ہے، 3 دن تک میرے نبی نکیلے پتھر پہ سر رکھ کے آنسو بہاتے رہے۔ بریلی سے آج بھی بات آ رہی ہے، نارے جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا
رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. حضور لا مقام پہ گئے, امت پھر بھی یاد. اور جب میرے حضور کا وصال ہوا, حضرت قصب بن عباس راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ آخری زیارت حضور کے چہرے کی میں نے کی. جب میں نے لحد میں اتارا, بندن ڈھیلے کرنے کے لیے آگے بڑھا, تو حضور کے لب ہل رہے تھے. مجھے تجسس پیدا ہوا کہ حضور اس حال میں کیا کہتے ہیں. کہتے میں نے کان قریب کیا تو آواز آ رہی تھی, اللہم اغفر لامتی, اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. آئے تو امت کے غم میں, رہے تو امت کے غم میں, گئے تو امت کے غم میں, اور قیامت کو جب قبر سے اٹھیں گے تو زبان پہ امتی امتی کے لفظ ہوں گے. نیازی صاحب نے غیرت دلائی ہے, جن کے لب پہ رہا امتی امتی, جن کے لب پہ رہا امتی امتی, یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی. وہ کہیں امتی, تم بھی کہے یا نبی میں ہوں حاضر تیری نوکری کے لیے. اگر حضور نے امت کو یاد رکھا ہے تو امت کا بھی حق بنتا ہے کہ ہر ایک سے بڑھ کے حضور کے ساتھ محبت کرے. اگر ہم کس سے محبت اس لیے کرتے کہ اس کے میرے اوپر کوئی احسان ہے, تو احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا, اس لیے میں محبت کرتا ہوں. تو جتنے احسانات حضور کے ہمارے اوپر ہیں کسی اور کے نہیں. ہمارے جسم پہ اتنے بال ہیں جتنے رسول کریم کے احسانات ہیں. ہمارا بال بال قرض رسول میں جکڑا ہوا ہے. روحانی درجات کا بلند ہونا یہ تو بہت اونچی بات ہے, ہمیں تو جینے کا شعور ہی حضور نے عطا فرمایا. حضور کے آنے سے قبل انسان خدا شناس تو بڑی دور کی بات ہے, یہ خود شناس بھی نہیں تھا. جو چیزیں اس کے لیے بنائی گئی تھی ان کو اپنا خدا مانتا تھا. دیکھیے یہ درخت انسان کے لیے بنایا گیا, اسے چھاؤں دینے کے لیے, اسے پھل دینے کے لیے, اسے ایندھن دینے کے لیے, اسے آکسیجن دینے کے لیے, اس کے ذوق نظارہ کے لیے. لیکن یہ درخت کو اپنا خدا مانتا. چاند سورج اس کی راہوں میں روشنی بکھیرنے کے لیے, لیکن یہ کبھی چاند کو پوجتا کبھی سورج کو پوجتا. اپنے ہاتھ سے مٹی کے مادو بناتا ہے اور پھر ان کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کر کیا رہا ہوں, میں ہوں کیا اور کرتا کیا ہوں. اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی اڑا نہیں سکتا, اس کو میں خود تراش رہا ہوں, میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے. پھر بتاؤ کون آیا جس نے شعور زندگی بخشا, کس نے گری ہوئی قوم کو اٹھایا, کس نے گمراہوں کو ہدایت دی, کس نے عملی طور پہ پریکٹیکل کے سمجھایا کہ یہ چیزیں تمہاری معبود نہیں, تمہارے در کی نوکر ہیں. چاند کو پوچھتے ہو, نہیں یہ تمہارا معبود نہیں ہو سکتا, یہ خود تمہارے نبی کا اشارہ ہوتا ہے, چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے. سورج کو پوچھتے ہو, یہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو میرا اشارہ ہوتا ہے, باغتا اثر کے وقت پہ آ جاتا. درختوں کو پوچھتے ہو, جا میں نہیں کہتا, تو ہی کہتا تجھے اللہ کا رسول بلاتا ہے. درخت باغتا قدموں میں سلامی دیتا. پتھروں کو پوچھتے ہو, دیکھو پتھر ابو جال کی مٹھی میں ہے, کلمہ محمد عربی کا پڑھ رہے. وہ سڑیاں کھجوراں آگاہ جاندا ہے, وہ پتھراں نو کلبے پڑھا جاندا ہے, وہ گونگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے. قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں, کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے. یہی انسان جو کار مذلت میں گرا تھا, جب حضور کا دامن ہاتھ میں آتا ہے تو یہی انسان بول اٹھتا ہے, فرشتہ کہنے سے میری توقیر گٹتی ہے, میں مسجود الملائک ہوں, مجھے انسان ہی رہنے دو. پھر اسے ہوش آیا کہ میرا قد کتنا اونچا ہے. تو اگر ہم کس سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا میرے اوپر کوئی احسان ہے, تو جتنے احسانات حضور کے ہیں کسی اور کے نہیں. ہمیں ہر ایک سے بڑھ کے آمنہ کے لال کے ساتھ محبت کرنی. اور اگر ہم کس سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ مستقبل کے درست کے ساتھ کوئی غرض ہے, کوئی لالچ ہے, اس کو پورا کرنا ہے, تو جتنی غرض حضور کے ساتھ ہے کسی اور کے ساتھ نہیں. نزلہ کے وقت کون کام آئے گا, قبر کے اندر کس کے نام پہ چھوٹنا ہے, اور حشر کے دن کون شفاعت کا تاج پہن کے آئے گا. جب نبی بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے, کون کہے گا آنا لہا. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا, اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے, محشر کا نقشہ بدل جائے گا. میرے امام بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. میرے حضور فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, میں اپنی امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کی شفاعت کروں گا.
اگر ہم کس سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ مستقبل کے اندر اس کے ساتھ کوئی غرض ہے، کوئی لالچ ہے، تو آؤ پھر میرے نبی سے محبت کرو، جتنی غرض حضور کے ساتھ ہے کسی اور کے ساتھ نہیں۔ اور اگر ہم کس سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بڑا صاحب کمال ہے، اسے کمالات بڑے دیے گئے، تو جتنے کمالات حضور کو دیے گئے کسی اور کو بھی دیے گئے، بلکہ وہ کمال ہی نہیں جس کو میری سرکار سے نسبت نہیں۔ سارے کمال پہلے حضور کی چوکھٹ پہ جا کے سلامی دیتے ہیں، بعد میں کمال بنتے ہیں۔ میرے نبی وہ نبی ہیں جو اٹھے تو فلک کو عروج ملے، بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، بات سنائیں تو پھول جڑنے لگے، جس کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے، جس کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے، جس کے تبسم سے جنت مچلنے لگے، جس کے غصے سے جہنم ابلنے لگے، جو اشارہ کرے تو آفتاب فق ہو جائے، جو انگلی اٹھائیں تو مہتاب شک ہو جائے، جو سر اٹھا کے بولے تو قرآن بنتا جائے، جو سر جھکا کے بولے تو حدیث بنتی جائے۔ تو اگر ہم کس سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بڑا صاحب کمال ہے، تو آؤ پھر میرے نبی سے محبت کرو، جتنے کمالات حضور کو دیے گئے کسی اور کو نہیں دیے گئے۔ اور اگر ہم کس سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سونا بڑا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان حسن پسند ہے، حسن کہیں بھی ہو، بلبل کی آواز میں حسن ہو انسان محبت کرتا ہے، کوئل کے لہجے میں حسن ہے انسان اس سے محبت کرتا ہے، حسن پھوٹتے جرنوں میں ہو، پربتوں کی قطاروں میں ہو، قوس و قزح کی نگینی میں ہو، حسن بہتی ندیوں میں ہو، حسن سیرت ہو، حسن صورت ہو، حسن صوت ہو، انسان کی فطرت ہے کہ انسان حسن سے محبت کرتا ہے۔ اگر حسن سے محبت کرتے ہو پھر آؤ میرے نبی سے محبت کرو، ساری کائنات کا حسن ایک طرف اور میرے حضور کی خاک کے ذرے کا حسن ایک طرف۔ لکھائے لوگ زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نے او دی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ مولا علی کہتے ہیں کیا پوچھتے ہو، وہ تو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے۔ پھر کہتے ہیں یہ تو ایک مثال دی ہے، 14ویں کا چاند تو ہر مہینے دیکھتے ہیں، سچی بات کی حضور کی مثل نہ کبھی پہلے دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھا۔ حسان بن ثابت بولے دیکھتے کس طرح کسی ماں نے ایسا جنم ہی نہیں دیا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کر قلم توڑ دیتا۔ رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا، چہرے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا۔ اگر ہم کس سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سونا بڑا ہے تو پھر آؤ میرے نبی سے محبت کرو، جتنا حسن حضور کو دیا گیا کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں 14ویں کا چاند بھی چمک رہا تھا اور میرے حضور بھی داری دار چادر اڑ کے لیٹے ہوئے تھے، میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی ودوہا کے چہرے کو دیکھتا۔ ان دونوں میں حسین کون ہے؟ کہتے ہیں فائز و احسن عندی من القمر، قسم خدا کی حضور کا چہرہ چاند سے بھی سونا لگ رہا تھا۔ اگر ہم کس سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ حسین بڑا ہے تو پھر آؤ میرے نبی سے محبت کرو، جتنا حسن حضور کو دیا گیا کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نرانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بریاں۔ اگر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان حسن سے محبت کرتا ہے تو جتنا حسن حضور کو دیا گیا۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو ایک واقعہ سن لو۔ میں سمجھتا ہوں کہ سردی ہے لیکن میزبانوں نے کہا کہ 10:30 بجے تک محفل کو جاری رکھنا ہے۔ میرا تو خیال تھا کہ 10 بجے ہم دعا کر دیں، لیکن ان کا تقاضا ہے اور کچھ سردی ہے اور کچھ بچوں کا دائیں بائیں شور ہے، انتظامیہ والے شاید کہیں مصروف ہیں، مجھے آپ کی توجہ چاہیے۔ امام زرقانی نے واقعہ لکھا کہ میرے حضور ایک دن سیر کرتے کرتے نا مدینے سے باہر نکلے، وہاں ایک قافلہ رکا ہوا تھا جن کے سرخ رنگ کے اونٹ وہاں چل رہے تھے۔ ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ میرے حضور کو پسند آ گیا۔ کتنا فیروز بخت وہ اونٹ تھا جو میرے نبی کو پسند آ گیا۔ حضور نے پوچھا یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے پتہ نہیں بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا۔ جب حسن کا پیکر دیکھا نا، ودوہا کا چہرہ، واللیل کی زلفیں، ید اللہ کے ہاتھ،
علم نشرہ کا سینہ، ماں رمیت کے بازو، لب لالی خط مشکین زلف امبری. جب حسن کا پیکر دیکھا کہا اونٹ کیا جناب ہم تو خود بکنے کو تیار ہیں. میرے شیخ طریقت بولے میں دل ویچا میں جگر ویچا جے پیارا محمد آ جاوے، میں اپنا سارا گھر ویچا یہ سونا محمد آ جاوے. انہوں نے پتہ نہیں بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، جب حسن کا بیکر دیکھا نا کہا جناب ہم تو خود بکنے کو تیار ہیں. سودا ہونے لگا، ایک جگہ پہ بات آ کے رک گئی. میرے حضور نے فرمایا آیا تو میں سیر کرنے کے لیے تھا، یہ اونٹ پسند آ گیا ہے، گھر جاتا ہوں قیمت بیچ دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے. اب دنیا کا ضابطہ یہ ہے کہ جب چیز نقد دی جائے تو گاہک کا عطا پتہ نہیں پوچھتے. جب چیز ادھار ہو یا بندہ کسی کو جانتا ہو یا درمیان میں ضامن ہو یا کوئی چیز گروی رکھے، اب جانتے وہ نہیں تھے، پہلی بار دیکھا تھا، درمیان میں ضامن بھی کوئی نہیں، چیز بھی گروی کوئی نہیں. حضور نے نکیل پکڑی اور سوئے مدینہ روانہ ہوئے. جب تک حضور نظروں کے سامنے رہے نا وہ حضور کی رفتار کو دیکھتے رہے. جدوں او چلدا تے کر دی زمین سجدے. جب حضور نظروں سے اوجل ہوئے وہ آپس میں بات کرنے لگے. ہمارے ساتھ تو عجیب اتفاق ہوا، ایک شخص آیا قیمتی اونٹ لے گیا، ہمیں اپنا پتہ بھی نہیں بتایا، ہم میں سے جانتا بھی کوئی نہیں، درمیان میں دامن میں کوئی نہیں، چیز بھی کوئی نہیں، یار کسی کو ہوش نہیں آیا. ایک بولا اذا ضاحک یتلالا فی الجدر، کیا پوچھتے ہو، جب وہ پیارا مسکراتا تھا تو سامنے والے پہاڑ بھی روشن ہوتے تھے. میں تو وہ منظر ہی دیکھتا رہ گیا. ایک نے کہا الا سرا استنارا وجہہ، یار میں نے پہلی بار ایسا شخص دیکھا ہے جس کے چہرے کی لکیروں سے بھی نور نکلتا تھا. میں تو وہ منظر ہی دیکھتا رہ گیا. ایک نے کہا یار اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، جب وہ پیارا باتیں کرتا تھا تو دانتوں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے باہر نکلتی تھی. میں تو وہ منظر ہی دیکھتا رہ گیا. ایک نے کہا یار اس کے لب بڑے پیارے تھے جیسے گلاب کی پتیاں ہوتی ہیں. ایک نے کہا یار اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھی، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے تے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو رخ تو نقاب ہٹاوے. تے جے او نکلے سیر کرن نوں تے سارا گلشن سیس نواوے، اتن ترتی لف لف جاوے. جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے. نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سواوے. اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے. بجلی ڈر دی لشک نہ مارے کتے بے ادبی نہ ہو جاوے. علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے. جے او کھولے پیچ زلف دے تے راہی راہ بھول جاوے. کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے. خلق او دے نے مولی دنیا او کوئی ورلئی جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سانو جگتے نظر نہ آوے. کہا جو بھی ہوا اونٹ گیا. وہ شخص آیا اور اپنے حسن کا کرشمہ دکھایا اور ہم سے قیمتی اونٹ اتھیا کے لے گیا. امام زرقانی فرماتے ہیں جب یہ بات کہی نا قیمتی اونٹ اتھیا کے لے گیا تو قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور کہا انا ضامنۃ بس سامان جملکم لا یغدر بکم. خبردار کس نے اس کے بارے بات کی، اگر اس نے قیمت نہ بھیجی تو قیمت مجھ سے لینا، میں اس کی ضمانت دیتی ہوں. کہا تو اس کو جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی. تو کہا پھر ضمانت کیسے؟ کہا جب تم اس کے ساتھ اونٹ کا سودا کر رہے تھے تو میں خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، تو ایسے سونے چہرے والا بندہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ حضور کے غلام ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ نکلے. کہا وہ قافلے والے کہاں ہیں جن سے ہمارے حضور نے اونٹ خریدا ہے؟ کہا ہم ہیں. کہا یہ لو اپنی قیمت اور یہ کھجوریں بھیجیے حضور نے تمہاری مہمان نوازی کے لیے. کہا قیمت تو بعد میں لیں گے، پہلے یہ بتا وہ سونا رہتا کہاں؟ کہا یہی نخلستان مدینہ، کھجوروں کا جھنڈ جسے لوگ پہلے یثرب کہتے تھے آج کل مدینہ کہا جاتا ہے.
وہ سونے کے ڈیرے یہاں ہیں. امام زرقانی فرماتے ہیں سارا قبیلہ اٹھا اور حضور کے قدموں میں جا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، 1000 بار ادھر سے بہار گزری ہے. ذرے اس خاک کے تبندہ ستارے ہوں گے جس جگہ میری سرکار نے نالین اتارے ہوں گے. چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے. تو اگر ہم کس سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ حسین بڑا ہے، تو پھر آؤ میرے نبی سے محبت کرو. اور جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کی پھر اطاعت بھی کرتا ہے، اس کی بات بھی مانتا ہے. اگر ہم ساری رات، بیٹا خاموشی کے ساتھ بیٹھو، باتیں نہیں کرتے، ساری رات نعرے مارتے رہیں اور فجر کی نماز نہ پڑھیں تو اللہ کے نبی راضی نہیں ہوں گے. نماز تو اتنی محبوب تھی میرے حضور کو، جب نماز کا وقت ہوتا تو یہ نہ کہتے اذان کہو، بلکہ فرماتے ارہنا یا بلال، ارہنا یا بلال، بلال اٹھو ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ. اذان ہو تو میرے حضور کے دل کو راحت پہنچتی ہے، اور امتی نماز پڑھے تو نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی. تو وہ کیسا عاشق رسول ہے جو 5 وقت نماز پڑھ کے اپنے نبی کی آنکھیں بھی ٹھنڈی نہیں کرتا. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا عاشق رسول ہے جو محفل کے اندر زیادہ نوٹ پھینکتا ہے، وہ عاشق رسول ہے. آج عشق کا معیار یہی بن گیا نا، جس نے زیادہ نوٹ پھینک لی اس کو بڑا عاشق رسول کہہ دیا، جس نے 2 دیگیں زیادہ پکا لی، لنگر زیادہ بانٹ دیا، وہ بڑا عاشق رسول بن گیا. تو عاشق رسول نوٹ پھینکتا نہ دیکھو، عاشق رسول 5 وقت کی نمازوں میں دیکھو. عاشق رسول لنگر کھاتا لنگر بانٹتا نہ دیکھو، مسجدوں کو آباد کرتا ہوا دیکھو. میرے حضور نے فرمایا کہ نماز سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، اور ہم ساری رات جھومتے رہتے ہیں اور نماز نہ عشاء پڑھتے نہ فجر پڑھتے ہیں. سچے عاشق دیکھنے ہیں تو پھر صحابہ کو دیکھو. کوئی صحابی ایسا نہیں ہوا جس نے زندگی میں جان بوجھ کے ایک بھی نماز چھوڑی. آپ نے سنا ایک مرتبہ مولا علی کی نماز عصر قضا ہوئی تھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، حالانکہ وہ حضور کی اطاعت میں قضا ہوئی تھی، غفلت میں قضا نہیں ہوئی تھی. تو پھر روئے کیوں تھے؟ قضا پڑھ لیتے. روئے اس لیے تھے کہ علی نے کبھی قضا پڑھی نہیں تھی، قضا پڑھنے کی عادت نہیں تھی. ایک قضا ہوئی تو اتنا دکھ ہوا کہ رو پڑے. پھر میرے حضور نے سورج کو واپس پلٹایا، علی نے اس دن بھی قضا نہیں پڑھی، اس دن بھی ادا ہی پڑھی. اور ہم ساری رات جو ہے وہ محفل جھومتے رہتے ہیں، نوٹ پھینکتے رہتے ہیں، اور یہ عشق کے اندر پڑا جا رہا ہوتا ہے، عشق کے اندر جو نوٹ پھینکے جا رہے ہوتے ہیں. تو عشق کے اندر 10 کے جو پھینکتے تو کٹھی رکھ دو، کیا ضرورت ہے پہلے چینج لینے کی تو پھر وہ پھینکنے کی؟ تو کٹھی بھی رکھے جا سکتے ہیں، خدمت کٹھی بھی بعد میں کی جا سکتی ہے، خدمت ہی مقصود ہے تو یہ بھی انداز اختیار کیا جا سکتا ہے. تو آج ہمارا انداز اور بدل گیا ہے، ہم وہ کرتے ہیں جو نفس چاہتا ہے، ہماری آرزو ہماری خواہشات وہ ہوتی ہے جو ہمارا نفس چاہتا ہے. تو یہاں خدمت مقصود نہیں ہوتا، وہ اور مقصود ہوتا ہے. تو ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں. میرے حضور نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے 7 فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے پوری رات قیام کیا. 2 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لو، ساری رات آرام سے سوئے رہو، پوری رات عبادت کا ثواب ہوتا ہے. تو میں اور آپ دیکھیں جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیں اور فجر کی نیت کر کے سوئیں. مت سمجھے کہ ہم نے ساری رات محفل سنی ہے تو نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ راضی ہوگا. نہ اللہ راضی ہوگا نہ اللہ کا رسول راضی ہوگا. فرض کی اہمیت اپنی ہے، واجب کی اپنی ہے، سنت کی اپنی ہے، مستحب کی اپنی ہے. تو اگر ہم فرض چھوڑیں تو اللہ تو فرماتا ہے کہ مجھے جو بندہ میرا قرب پانے کے لیے اعمال کرتا ہے ان میں سے جو محبوب اعمال ہیں وہ جو میں نے فرض کیے ہوئے، تو اگر فرض ہم چھوڑ دیں اور مستحب پہ زور دیں تو اللہ کے نبی راضی نہیں ہوں گے نہ اللہ راضی ہوگا. تو 5 وقت نماز کا اہتمام کریں اور اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے لیے پیش کریں. اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو پھر 5 وقت کی نماز بھی قبول ہو، پھر حضور کی سنت بھی قبول ہو، پھر حضور کی اطاعت بھی قبول ہو. مفتی حبیب اللہ علیہ رحمہ بڑی خوبصورت بات کیا کرتے تھے، فرماتے یہ نہ ہو تمہیں کوئی پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو اور تم بتاؤ کیا مسلمان ہوتے ہیں. فرمایا نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ کسی کو بتانا پڑے، تمہاری وضاقتہ شکل و صورت کردار و افعال ایسے ہوں تم دور سے آ رہے ہو لوگ دیکھ کے پہچان جائیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے. نور آنکھوں میں تو چہرے پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. آج دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر کو بھی ہم ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے
کہے سنے جملے مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہم صلی اللہ حبیبی سیدی محمد وآلہ وسلم. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. مالک اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جولیاں رحمات سے بھر دے، آنے والوں کو بے پناہ برکتیں دے دے. جنہوں نے محفل کا انعقاد کیا، دعوت دی، تشہیر کی، مالی معاونت کی، مولا کریم سب کو رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل، رزق کشادہ عطا فرما. اے اللہ اس مسجد کو نمازیوں سمیت قیامت تک آباد رکھنا. مولا کریم مسجد کے امام و خطیب انتظامیہ کو بے پناہ برکتیں دینا. پوری بستی پہ اپنا فضل و کرم فرمانا. اے اللہ جیئیں تو شان سے، مریں تو ایمان سے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.